پیش خدمت ہے احمد ندیم قاسمی کی شہرۂ آفاق تحریر، جس کا عنوان ہے مامتا۔ یورپ میں جنگ چھڑ جانے کی وجہ سے ہانگ کانگ پولیس کے لیے پنجاب کے نوجوانوں کی مانگ بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ ڈاکٹر نے میری باہر نکلی ہوئی پسلیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے لمبے قد کی تعریف کی، اور یوں ایک انگریز افسر نے مجھے بھرتی کر کے چین کے جزیرے ہانگ کانگ میں بھیج دیا، جہاں چینی بستے تھے اور انگریز گورنر راج کرتا تھا۔ یہ 1939 کی بات ہے۔ میں نے پرانے ہانگ کانگ سپاہیوں سے سنا تھا کہ ہانگ کانگ میں بڑے مزے ہیں، اور ہانگ کانگ تو پولیس کی جنت ہے۔ بس اتنا سا کام کرنا پڑتا ہے کہ پستہ قد گداگر چینی عورتوں کو سڑکوں اور بازاروں کی سیڑھیوں سے بھگا دو، اور کولون اور اصل چین کی سرحد پر آنے والے چینی مسافر کی تلاشی لے کر اس کا بوجھ ہلکا کر کے پھر چین میں دھکیل دو۔ مگر ہمارا جہاز سنگاپور پہنچا تو ایک مدراسی ملاح نے افواہ اڑا دی کہ ادھر مشرقی سمندروں میں بھی جنگ ہونے والی ہے۔ جہاز کے انگریز کپتان نے اس ملاح کو فوراً برطرف کر کے سنگاپور کی انگریز پولیس کے حوالے کر دیا۔ مگر جب ہانگ کانگ پہنچے تو فضا میں جنگ کی افواہیں پھیلی ہوئی تھیں۔ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے چینی پناہ گزین افق کی طرف یوں تکتے تھے جیسے طیاروں کے انتظار میں ہوں۔ ہر طرف مورچے کھودے جا رہے تھے اور پناہ گاہیں تعمیر ہو رہی تھیں۔ ایک زمانے میں ہانگ کانگ میں روشنیوں کا سمندر میں ڈبکیاں لگانے کا منظر بڑا حسین ہوتا تھا، مگر اب ہانگ کانگ اور کولون کا درمیانی سمندر ساری دنیا کے اندھیرے کا منبع معلوم ہوتا تھا، اور دن بھر کی تربیتی مشق سے تھک کر بیرک میں چارپائی پر لیٹتے ہوئے میں اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگتا۔ دن بھر لوگوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں اور اڑے ہوئے چہرے دیکھ کر مجھے بار بار اپنی ماں یاد آتی تھی، اور رات کو اسی کا تصور میرے ذہن اور آنکھوں سے چمٹ کر رہ جاتا، اور میں تکیے میں منہ چھپا کر بچوں کی طرح رونے لگتا۔ ماں نے مجھے ہانگ کانگ آنے سے روکا تھا اور کہا تھا کہ تمہارے اور میرے درمیان سمندر اور پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اگر جنگ وہاں بھی چھڑ گئی تو اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ سوچتی ہوں وہاں تمہارے کپڑے کون دھوئے گا، تمہارے بالوں میں تیل کون ڈالے گا، اور سر میں درد ہوا تو بادام روغن کی مالش کون کرے گا؟ تم ہانگ کانگ میں ہوئے اور میں مر گئی تو میری قبر میں تمہارے حصے کی مٹھی بھر مٹی کون ڈالے گا؟ لیکن میں چلا آ رہا تھا، اور آتے وقت ماں کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کی جھریاں آنسوؤں سے بھری ندیاں بن گئی تھیں۔ یہ آنسوؤں میں ڈوبا ہوا چہرہ میری پسلیوں میں گھس گیا تھا، اور رات کو مجھے اس چہرے کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ پھر ایک روز ہانگ کانگ بموں کے دھماکوں سے بلبلا اٹھا۔ طیارہ شکن توپیں محض چند بار گرج کر خاموش ہو گئیں۔ عمارتیں اور باغات ملبے کے ڈھیر بن گئے۔ ہمیں پناہ گاہوں میں دھکیل دیا گیا جہاں انگریز بچے اور انگریز مائیں ممی ممی کراہ رہی تھیں۔ پھر جاپانی ہانگ کانگ پر قابض ہو گئے اور ہمیں جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس روز میں بہت رویا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں اپنی ماں کو کھو بیٹھا ہوں، جیسے اب تک میں ہانگ کانگ میں اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھا تھا، مگر اب اس کی لاش کو دفن کر کے خالی ہاتھ رہ گیا ہوں۔ اب کوشش کے باوجود بھی اس کا فق چہرہ میرے سامنے نہیں ابھرتا تھا۔ چند روز تک میں ایسی کیفیت میں قیدیوں کے باڑے میں پڑا رہا۔ میرا جسم جیسے بالکل کھوکھلا ہو گیا تھا۔ پھر میں جلد ہی اس قبر سے مانوس ہو گیا، اور جاپانیوں سے مانوس ہونے میں مجھے کوئی دیر نہ لگی۔ میری قمیض کے بٹن ٹوٹ گئے تھے۔ میں نے ایک جاپانی سے ایک بٹن کی بھیک مانگی تو اس نے میرے بالوں کا ایک گچھا ایک جھٹکے سے توڑ کر میرے ہاتھ میں دے دیا، اور کہا کہ اسے باندھ لو۔ ٹوٹے ہوئے بالوں کی جڑوں میں پھوٹتے خون نے جاپانیوں سے مانوس ہونے کی پہلی منزل طے کرا دی۔ پھر قطار میں کھڑے ہونے کا حکم ملا۔ حکم دینے والا جاپانی افسر پیچھے ہٹا تو ایک چھوٹے سے گدھے نے اس کو لڑکھڑا دیا۔ اس کی ٹوپی گر گئی۔ میرے قریب کھڑا ہوا سر بلند مسکرا دیا۔ سن سے ایک گولی آئی اور سر بلند کی پسلیوں کو توڑتی ہوئی پیچھے کھڑے ہوئے وارث کے پیٹ میں گھس گئی۔ سر بلند پیچھے اور وارث منہ کے بل گرا، اور موت کے کرب میں دونوں نے ایک دوسرے کے جسم نوچ ڈالے، اور یوں جاپانیوں سے مانوس ہونے کی آخری منزل بھی طے ہو گئی۔ حکم ملے تو مسکراؤ،
حکم ملے تو نظریں اٹھاؤ اور حکم نہ ملے تو مٹی کے مادھو بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں جینے کے معاملے میں لالچی ہو گیا تھا اور ہر قیمت پر جینا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے جاپانیوں کے حضور کبھی گستاخی نہیں کی۔ کافی دنوں تک ہانگ کانگ ہی میں اپنے نئے حاکموں کی خدمت بجا لاتے رہے۔ پھر ہانگ کانگ کے ایک چھوٹے سے ساحلی جزیرے پر 150 چینی مچھیروں کی باغیانہ سرگرمیوں کی اطلاع ملنے پر جاپانی فوجیوں کا ایک دستہ وہاں بھیجا گیا تو 7 وفادار اور تابعدار قسم کے قیدی بھی کر دیے گئے، جن میں میرا نام سر فہرست تھا۔ رات کے 2 بجے ہم سب ایک دخانی کشتی پر سوار ہوئے۔ ہوا معمول سے کہیں زیادہ سرد تھی اور میری قمیض کے کھلے گریبان میں جیسے اولے بھر دیے گئے تھے۔ ہم منہ اندھیرے اس جزیرے پر پہنچے تو ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی وادی چینی کے پیالے کی طرح دکھائی دی، جس کے عین وسط میں چند جھونپڑے تھے۔ جھونپڑوں کے گرد گھاس کے قطعے، ان کے گرد درختوں کا دائرہ، ان کے پیچھے جھاڑیوں کا دائرہ، اور سب سے آخر میں ساحل کی سنہری ریت اور سمندر۔ سارا منظر مصنوعی سا، بالکل کھلونا سا معلوم ہوتا تھا۔ دیر تک انتظار کرنے کے باوجود ہمیں جھونپڑیوں کے آس پاس کوئی بچہ تک دکھائی نہ دیا۔ تنگ آ کر جاپانی دستے کے لیڈر نے ریوالور سے ہوائی فائر کیے۔ اس کے باوجود بھی جھونپڑوں کے آس پاس زندگی کا کوئی ثبوت ظاہر نہ ہوا۔ اس پر ہم نے جھونپڑوں کے قریب آ کر اکٹھے بہت سے فائر کیے اور پھر جاپانی افسر نے کڑک کر چینی زبان میں کہا کہ اگر کوئی اندر ہے تو باہر آ جائے، ورنہ اس کے بعد ہم اندر آ کر کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے حکم کی دیر تھی کہ تمام جھونپڑوں سے پھٹے پرانے، چیتھڑے پہنے بوڑھی اور ادھیڑ عمر کی عورتیں بہت سی تعداد میں ایک دم باہر نکل آئیں۔ جاپانی افسر کے حکم سے ہم نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ جاپانی افسر آگے بڑھا اور اس نے گرج کر پوچھا کہ مرد کہاں ہیں؟ ایک سفید بالوں والی بڑھیا نے آگے بڑھ کر جواب دیا کہ روز کے کام پر گئے ہیں۔ اس پر جاپانی افسر کڑکا کہ چین کے ساحل پر فسادیوں کے اڈے بنائے گئے ہیں تو بڑھیا نے وضاحت کی کہ نہیں، وہ مچھلیاں پکڑنے گئے ہیں۔ لیڈر نے بچوں، بوڑھوں اور لڑکیوں کے بارے میں پوچھا تو بڑھیا نے بتایا کہ وہ مچھیروں کا سالانہ میلہ منانے گئے ہیں۔ اس بات کو سنتے ہی لیڈر نے بڑھیا سے کہا کہ ادھر آؤ، اور اس کو اپنی طرف کھینچا۔ جیسے ہی بڑھیا منہ کے بل گری تو دوسرے افسر نے اس کی پیٹھ پر ریوالور سے فائر کر دیا۔ وہ تڑپی اور 2-1 بار تن کر ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسری عورتیں چہروں کو ہاتھوں سے چھپا کر رہ گئیں اور میں نے اپنے ہونٹ کے گوشے کو اس زور سے کاٹا، میرے دانت میرے ہی گوشت میں اتر گئے۔ ہم پنجابیوں کو عورتوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر جاپانی جھونپڑوں میں گھس گئے اور گالیاں بکتے ہوئے خوب اٹھا پٹخ کرتے رہے۔ پھر وہ جھونپڑوں سے نکل کر دور گول ساحل کی طرف چلے گئے اور جھاڑیوں میں فائر کرنے لگے۔ میں چینی عورتوں کو باری باری دیکھتا رہا، وہ سب زیر لب کوئی جاپ کر رہی تھیں۔ پھر اچانک ایک عورت زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، مجھے اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ میں دانستہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہ کھسکتی ہوئی آگے آئی اور لاش کے اوپر کپڑا ڈال کر واپس آ گئی۔ ضبط کی کوشش کے باوجود میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ عورت تھوڑا سا آگے آ کر مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ نکلیں۔ سمندر کی سخت ٹھنڈی نم آلود ہوا میرے کھلے گریبان سے ہو کر میری پسلیوں میں گھسی جا رہی تھی اور میں رو رہا تھا۔ سب عورتوں کی آنکھیں بھی ڈبڈبا آئی تھیں۔ ہوا کے ایک جھونکے نے بڑھیا کی لاش کے منہ پر سے کپڑا اڑا دیا تھا۔ میں نے جھک کر اس کو ٹھیک کیا تو ایک جاپانی سپاہی نے چنگھاڑتے ہوئے میری کمر پر ایک زور کی ٹھوکر ماری۔ میں کمر کی چوٹ سہلاتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ جاپانی سپاہی نے لاش کے سر سے کپڑا نوچ ڈالا۔ مری ہوئی بڑھیا کا ذرا سا سفید جوڑا کھل کر اس کے منہ اور پتھرائی ہوئی آنکھوں پر پھیل گیا۔ خاصی دیر بعد ایک جاپانی سپاہی ہمارے پاس آیا اور بولا، تھوڑی دیر بعد ایک قریبی جزیرے پر جانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اتنی دیر میں یہ عورتیں ہم سب کے لیے کھانا تیار کریں گی۔ وہ عورتوں کو کھانا پکانے اور ہمیں اپنی جگہ کھڑے رہنے کا حکم دے کر واپس چلا گیا۔
لاش کا چہرہ چھپانے والی عورت ہاتھ میں کوئی چیز لیے آہستہ آہستہ میری طرف آ رہی تھی اور بار بار پلٹ کر جاپانیوں کی طرف دیکھتی تھی جو دور ابھی تک ناچ اور گا رہے تھے۔ اس کے چہرے اور میری ماں کے چہرے میں مماثلت تھی۔ بڑھاپے میں ویسے بھی بڑی یکسانیت ہوتی ہے، اس وقت اس کی جھریوں میں بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے قریب آ کر رک گئی اور پوچھا کہ کیا قیدی ہو؟ میں نے اس بات کا ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا جلدی میں تھا۔ میں پکارتی ہی رہی مگر اس نے میری بات نہ سنی۔ اس کی قمیض میں بھی تمہاری طرح ایک بٹن نہ تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ تمہاری ماں ہے؟ میں نے بھی زبان سے کچھ کہنے کی بجائے اس بات میں سر ہلایا اور ضبط کرنے کی کوشش کے باوجود بچے کی طرح رونے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر میری قمیض کا بٹن ٹانک دیا، پھر آنسوؤں میں مسکراتے ہوئے اور کن اکھیوں سے جاپانیوں کی طرف دیکھ کر جیسے چوری چوری میرے ایک گال پر بوسہ دیا اور میری قمیض سے آنسو پونجھ کر پلٹ گئی، اور ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے چینی کی پیالی ہوا میں ابھر کر الٹ گئی ہے اور میں پنجاب میں اپنی ماں کی گود میں گرا پڑا ہوں۔